مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی بالکل، ٹویٹر پہ ہوں، پہلے آپ کی اسٹریم میں آیا بھی ہوں. جی صحیح ہے منیر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ کافی دیر ہو گئی آپ سے بات نہیں ہوئی. جی رضی بھائی بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ منیر صاحب، میں چاہتا ہوں ہماری جیسے عموماً اچھی گفتگو ہوتی ہے، ہم اچھی گفتگو کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا، جب آپ بولیں گے، جیسے میں نے کہا آپ جب بولیں گے میں نہیں بولوں گا، لیکن جب میں بولوں گا تو آپ نے نہیں بولنا. تو صحیح ہے، آپ صحیح ہے نے رضی بھائی. جی، تو میں ایک بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹر پہ امتیاز کی پیروی میں ایک بہت خطرناک الزام لگایا جماعت اسلام احمدیہ پہ کہ ہم نے حدیث کے متعلق جھوٹ بولا. اب اس میں یہ مناسب، یہ مناسب نہیں، کیونکہ آپ نے معذرت سے میں کہتا ہوں پیار محبت کے انداز میں کہ چیٹ جی بی ٹی میں سارا کچھ نہیں ہے. آپ نے اس سے دیکھ کے پھر ہم پہ الزام لگا دی کہ ہم نے اس حدیث میں جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی کیا حالت ہوگی، یوشکم من عاش منکم، ایک وقت آ رہا ہے کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے ان یلقا عیسی ابن مریم، جو عیسی سے ملاقات کریں گے. تو یہ وہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا، تو اس پہ آپ اپنا بیان دے دیں. جزاک اللہ. رضی بھائی مجھے ابھی پھر نمبر نظر نہیں آیا، یہ مستند احمد حدیث ہے، مجھے کائنڈلی نمبر بتائیے ذرا ایک دفعہ. 92، میں بلکہ اسکرین پہ لیا تو آپ بہتر نمبر بتائیں گے. یہ والی حدیث ہے 9294. صحیح ہے 9294. میں ذرا اس کے بارے میں سرچ کر لوں، پھر میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا. تو ابھی آپ جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ جی جی ابھی تو میں جا رہا ہوں، پھر میں بعد میں دیکھتا ہوں نا. اچھا، تو ابھی آج نہیں مجھے آپ نے؟ ہمیں ٹویٹر پہ رضی بھائی آپ سے یہی پوچھا تھا نا کہ مجھے ذرا نمبر بتائیں حدیث کا جو آپ نے شیئر کی ہے. تو ابھی خیر مجھے نمبر پتہ چل گیا ہے، میں ابھی سرچ کر لوں اس کے نا بارے میں. بھائی، ٹویٹر پہ نا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں ہی دوست آ کے بات کریں، اس وجہ سے آپ نا یہاں کے سوال کر لیے کریں. لیکن میری آپ سے آج جانا گزارش ہے، واضح ہے کہ جو چوائس ہے وہ آپ کی ہے، آپ کی مرضی ہے کہ کسی پہ جھوٹے ہونے کا الزام تب تک نہ لگائیں جب تک آپ کو خود آپ نے تحقیق نہ کر لی ہو. کیونکہ مسئلہ یہ ہے میرے محترم دوست کہ آپ کو خود اس کا پتہ نہیں تھا حدیث کا، اور آپ نے جماعت پہ الزام لگا دیا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ آپ نے اس حدیث کا آپ کو نہ کبھی پتہ تھا، ہم نے آپ کو اب دکھا دیا. اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ کسی پہ جھوٹے ہونے کا الزام لگا دیں، بس کہ امتیاز کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا، اس نے ہمیں جھوٹا کہہ دیا، تو آپ انہی کی تقلید میں ہمیں جھوٹا کہہ دیں. یہ تو نہیں اچھی بات نا. نہیں امتیاز بھائی نے تو نہیں مجھے سب بتایا، کیا ہو گیا، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، تو آپ کو کس نے کہا تھا ہم نے جھوٹ بولا؟ کیونکہ اس سٹریم میں جو آپ کہہ رہے تھے میں خوشی سے دیکھ رہا ہوں، اس میں تو یہ امتیاز صاحب نے بات کی تھی کہ ہم نے جھوٹ بولا حدیث کے متعلق. نعوذ باللہ. جی یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن میں نے خود جا کے سرچ کیا ہے. میں نے صرف امتیاز بھائی کی بات کرنے کی وجہ سے نہیں بات کی ہے، بلکہ میں نے اچھا جا کے باقاعدہ سرچ کیا. جب مجھے ایسی جو بات آپ نے کی وہ ملی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں نے تو وہی بات کرنی تھی جو میں نے سرچ کرنے کے بعد جو مجھے آنسر ملا. اچھا، آپ نے کہاں سرچ کیا ہے؟ آبویسلی اب اے آئی کا دور ہے، اب چیٹ جی پی ٹی پہ چیزیں ایزیلی آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. میرے محترم پیارے بھائی، چیٹ جی پی ٹی میں ساری احادیث نہیں ہے. چلیں میں دیکھ لیتا ہوں مسند احمد اور 9294 میں بھی سرچ کر لیتا ہوں. ہاں، لیکن بات یہ ہے میرے بھائی کہ چیٹ جی بی ٹی میں آپ اچھا استعمال کریں، میں آپ کو روک رہا نہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس کو آپ نے خدا نہیں بنانا، کیونکہ دیکھیے پھر آپ اس کہتے میں ہیں سارا کچھ ہے نہیں میرے بھائی، اس میں اکثر حدیثیں تو ہیں ہی نہیں، تو ان سے آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ آپ لوگ جھوٹ بولے. میں بھائی یہ مناسب نہیں، یہ علمی دنیا ہے. کل کو آپ عدالت میں جائیں گے، آپ کہیں گے یار احمدیوں نے جھوٹ بولا ہے، وہ کہیں گے ثبوت دیں،
وہ تو حدیث پیش کر رہے ہیں. آپ کہیں گے یار میری بات سنیں، چیٹ جی بی ٹی میں نہیں آئی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ جواب دیں گے آپ کا؟ مجھے صحیح بتانا ہے، آپ نے دل سے بتائیں مجھے. مجھے کیا پوچھا آپ نے، ذرا وہ دوبارہ پوچھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کل کو آپ عدالت میں جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ احمدیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بولا ہے، اور آپ کہیں یہ حدیث نہیں ہے، اور وہ میں حدیث پیش کر دوں، وہ آپ سے پوچھیں کہ یار یہ تو حدیث پیش کر رہا ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے پیش، لیکن چیٹ جی بی ٹی نے کہا کہ نہیں یہ حدیث، تو وہ کیا آپ کو جواب دیں گے؟ آپ مجھے دل سے بتائیں. اپنی مثال چھوڑ دیں، میری مثال دے دیں. آپ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں ہے، آپ پیش کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ چیٹ جی بی ٹی میں نہیں ہے، تو پھر کیا بنے گا عدالت میں؟ دیکھیں بات عام طور پر یہ بنتی ہے کہ پہلے میں جو میرے پاس قریب ترین جلدی سے جہاں پہ میں چیزیں سرچ کر سکتا ہوں بآسانی، میں اس سورس کو یوز کر کے ڈائریکٹلی آنسر نکالنے کی کوشش کروں. وہاں سے آنسر نکلا ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی ویسے جو اخلاقاً بات بنتی ہے وہ یہ کہ میں علماء کرام سے ایک دفعہ ان سے کنفرم کر لوں، پھر اس کے بعد میں گوگل کروم پر ایک دفعہ سیپریٹلی الگ سے سرچ کر لوں کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے. تو کن یہ ذرا تھوڑی سی علماء سے؟ تحقیق کرنی پڑتی ہے. کن علماء سے؟ جو ہمارے علماء ہیں، کون ہے آپ کے علماء؟ میں تو زیادہ ان دنوں جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں نا، امتیاز صاحب ہیں، امتیاز بھائی ہیں. اور اچھا دوسرا وہ آپ کے عالم ہے. جی جی کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو یہ مجھے ایک بات جو عجیب لگی ہے، وہ آپ کے عالم ہے، آپ دیوبندی ہیں، وہ کہتے ہیں جو جنتی جماعت ہے وہ ان فرقوں میں ہے ہی نہیں. تو آپ کی اور ان کی جو جماعت ہے ایک لحاظ سے تو مختلف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک سچا اسلام ہوگا، آپ کا اور ان کا اسلام تو الگ ہے. دیکھیں کس نے کہا میرا اور اس کا اسلام، میرا اور ان کا اسلام الگ ہے؟ میں آپ کو ابھی ایک مختصر بات پوچھتا ہوں، آپ کے نزدیک جنتی فرقہ جو ہے وہ دیوبندیت ہے، میں نے تو نہیں کہا ایسا. پھر آپ دیوبندی کیوں ہیں؟ جہنمی فرقہ ہے دیوبندیت. میں نے ایسا بھی نہیں کہا. نہیں ایک ہی ہو سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا وہ جنتی فرقہ بھی دیوبندیت ہے، جہنمی والا بھی دیوبندیت ہے. عقیدے کے لحاظ سے جو ما انا علیہ و اصحابی ہیں وہ ایک ہیں. آپ کے نزدیک دیوبندی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آپ جس چیز کی طرف جاتے ہوتے نا رضی بھائی، وہ دراصل میں اس چیز کو عام طور پہ فالو نہیں کرتا ہوتا. مثال طور پہ میرے نزدیک جو جنتی ہونے کی بات ہے نا، وہ ڈپینڈ کرے گی انسان کے اعمال کے اوپر. بیسک اسلام کہ بیسک عقیدے پہ اسلام نہیں. جو سن تو لیں ایک دفعہ رضی بھائی، ایک دفعہ سن لیں. جی نہیں، واضح میرے کریں بات، نزدیک میں جھوٹ ایک پہ ہو دفعہ میں رہا باتیں ہوں، کر رہا ہوں، یہ الٹی سن بات. لیں. جی جی سن لیں ایک منٹ ذرا. دیکھیے بات ہوتی ہے بیسک اسلام کی، کہ بیسک اسلام ہر فرقے کا جو بندہ فالو کر رہا ہے نا، بیسک اسلام میرے نزدیک کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ توحید جو پہلا ہمارا رکن ہے، کلمہ توحید. اس کے بعد اس بات پر ایمان کہ فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، اور اس بات حضور نبی کریم کی ختم نبوت پر ایمان. یہ فکر کھا رہا تھا بیسک اسلام، جو اسلام کی سمجھے کہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو انسان کی دنیا کے معاملات ہیں اس میں کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ ایمانداری، سچائی، دیانتداری، اخلاق. اس کے بعد حیا. میں تو اپنے آپ کو انہی چیزوں کی گرد گھما کے رکھتا ہوں. فقہ فلانا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا فقہ کیا کہہ رہا ہے، ہاتھ نیچے باندھنے، اوپر باندھنے ہیں، سائڈ پر باندھنے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے. میں اس ڈیٹیل میں جاتا ہی نہیں ہوں. میں جاتا ہوں صرف اور صرف بیسک اسلام کے اوپر، وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بعد مال. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. نہیں اب منیر یہ صاحب چیز جزاک اللہ. پہلی بات یہ ہے، میں آپ کو کافی وقت ہم چاہتے ہیں گفتگو ہو. میں نے تو ان چیزوں کی بات ہی نہیں کی میرے بھائی، فقہی مسائل پہ تو میں گیا ہی نہیں. جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ بیسک اسلام کلمہ توحید، فرشتے، وحدانیت، کتابیں، انبیاء، ختم نبوت، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک جو بریلویوں کے عقائد ہیں، مثلاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل علم غیب ہے، آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے مجددین کے نزدیک شرک ہے.
نہیں پتا, مجھے نہیں پتا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بھائی. رشید ہوگا احمد, ہوگا, نہ دکھائے نہ دکھائے, وہی ہوگا. کیوں نہ دکھاؤں؟ یہ تو بھائی تو حقائق مان ہیں, لو آپ ہو گیا. کر نہیں سکتے. نہیں آپ مجھے اس میں سے کیا نکلا, میں اس میں سے کیا بولوں اس چیز کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ احمد رضا خان کا جو عقیدہ ہے وہ ما انا علیہ و صحابی والا عقیدہ ہے, بیسک اسلام کا, جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, ان کے پاس کل علم غیب ہے. کیا یہ سچا اسلام ہے؟ نہیں بھائی مجھے نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جنت میں اس وقت جہنم میں, واللہ میں نے عالم آپ کو سبحان پوچھا اللہ. کہ وہ جنت یا جہنم ہے. دیکھیں آپ کے استاذ جواب نہیں دیتے, آپ کم از کم جواب دیں. میں آپ کو سوال نہیں پوچھا کہ احمد رضا خان جہنم میں یا جنت میں, مجھے بھی نہیں اس کا پتہ. میں کہہ رہا ہوں کہ احمد رضا خان کا جو عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام علم غیب ہے اور وہ حاضر ناظر ہے, کیا یہ جنتی عقیدہ یا گمراہی والا عقیدہ؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کفر بھی ہو جیسے دیوبند کے علماء کہتے ہیں, اور یہ اسلام ہو. ایک ہی ہو سکتا ہے. اس کا میں آپ کو پوچھوں کہ کیا یہ قرآن اور سنت کی تعلیم ہے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس بات کو جاننا کہ یہ کفریہ ہے یا نہیں ہے, اس بات کو جاننا ضروری نہیں ہے میرے لیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے لیے تو میرے بھائی آپ تو کہیں گے کچھ نہیں ضروری, یہ تو میرا سوال ہی نہیں. میں آپ کو پوچھوں کیا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے یا نہیں, کیونکہ صحابہ کا عقیدہ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اسلام ما انا علیہ وصحابہ. یہ بیسک باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کہ آپ خاتم النبیین ہیں, کیا آپ کے پاس کل علم غیب ہے, کیا آپ حاضر ناظر ہیں, یہ اہم باتیں ہیں. اس کو آپ اس سے چھپ نہیں سکتے. اس پہ پورے فرقے کھڑے ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ سب کچھ اسلام. یہ ممکن نہیں میرے محترم بھائی. آپ کے رشید احمد گنگوئی سر کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں, آپ کہتے ہیں یار جو بیسک اسلام ہے وہ مسلمان ہے. پھر شیعہ بھی مسلمان ہے, دیوبندی کہتے ہیں شیعہ کافر, ان کی نماز نہیں آپ پڑھ سکتے جنازے کی, اگر آپ ان کا جنازہ پڑھیں آپ کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے جس سے آپ چھپ نہیں سکتے. میں نے آپ سے کھل کے آسان سا سوال پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنتی اسلام ایک ہے, آپ یہاں کہہ رہے ہیں جو بھی بیسک اسلام مانے وہ جنتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک کلہم فی الجنہ, سارے جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ, کہ سارے ناری فرقے ہیں سوائے ایک. تو میرے بھائی یہ تضاد جو ہے نا, یہ آپ کے ساتھ رہنا. یا تو آپ کے آپ دیوبندی جنتی ان کو مانتے, یا تو آپ کہ میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں جنتی فرقے کو. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ دیوبندیت بھی جنتی, بریلوی بھی جنتی. دوسروں کے ایک دوسرے پہ فتوی کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مسلمان کو کافر کہ وہ کافر, آپ کہتے ہیں دونوں مسلمان ہیں. اب ذرا 2 منٹ ذرا سنیے گا رضی بھائی. دیکھیے رضی بھائی, کسی بندے نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا, مجھے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری کرنے کی میں سکت لیتا ہی نہیں, ہمت کرتا ہی نہیں ہوں. اس میں پہلی وجہ تو مین یہ ہے کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے, کیونکہ جب کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کافر ڈکلیئر کرے گا نا, تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہوگا. اب دوسری بات یہ, پہلی بات تو کلیئر ہوگی, میں اس چیز میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اس چیز کی ذمہ داری میں علماء کرام کے اوپر, مفتیان کرام کے اوپر ہی رکھتا ہوں کہ بھئی وہ فیصلہ کریں گے, وہ جو کہیں گے بس وہی ہے, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پڑھنا اس ڈیبیٹ کے اندر کہ کون کس کو کافر کہہ رہا ہے, کون کس کو کافر نہیں کہہ رہا. اب اگر اس ڈیبیٹ کے اندر پڑھوں گا, پھر بیسک اسلام کیا گیا, کہاں جائے گا؟ کیونکہ اصل جو بنیاد میرے نزدیک جو میٹر کرتی ہے وہ بیسک اسلام ہے, بیسک اسلام. باقی کس کے کیا عقائد ہے کیا نہیں عقائد ہے, مجھے اس ڈیبیٹ کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ میں پڑھتا ہوں. جی منیر صاحب جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات یہ آپ نے کہا آپ کو نہیں فکر کفر کے فتوے آپ نہیں لگاتے, آپ کو اپنی ایمان کی فکر ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ کے بزرگان رشید احمد گنگوئی صاحب اور دوسروں نے فتوی کفر لگایا بریلویوں پہ اور اہل حدیث پہ بھی فتوے لگائے ہیں, اور پھر احمد رضا خان نے کہا کہ آپ سب کے سب دیوبندی کفار مرتد مشرک ہیں, اور آپ لوگ اللہ کی بھی گستاخ ہے, نبی کی بھی گستاخ ہے, اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہی فتوے زبیر علی زاہد صاحب نے آپ پہ لگائیں کہ آپ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتے, آپ اسلام سے خارج ہیں, اہل سنت سے خارج ہیں. تو یہ تو علماء نے فتوے لگا دیے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا اگر وہ فتویٰ لگائے. فتوے لگ چکے ہیں,
اب آپ بطور عوام آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کہ کون صحیح ہے کون غلط. یہ ممکن ہے کہ دونوں صحیح ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلمان کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ضرور کافر ہے. آپ کہہ رہے یار ہاں فتوے تو لگے لیکن یار دونوں مسلمان ہیں. آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو آپ نہیں مان رہے. نعوذ باللہ، مجھے پتہ ہے آپ یہ نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات یہ آپ نے کہا علماء کرام پہ چھوڑتے ہیں، پھر آپ کے تو اس زمانے کے علماء کرام نے امتیاز پہ فتوے لگا دیں کہ وہ کافر مشرک ہے، ان کو تو نہیں آپ مانتے. دوسری بات یہ آپ کے اکابر جن کو آپ مانتے، جن کے پاس علم تھا اللہ سے آپ کے علماء کے نزدیک، وہ تو فتوے لگا چکے ہیں، تو ان کے فتووں کو آپ اب چھپا نہیں سکتے. وہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے ساتھ قیامت تک رہے گی. تیسری بات یہ آپ نے کہا اگر آپ اس مناظر میں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن آپ کو بتانا پڑے گا سچ اسلام کیا ہے. یا تو کہ نظی میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں، میں دیوبندی نہیں، میں بریلوی نہیں، اہل حدیث نہیں، ابھی میں کچھ سچا اسلام ڈھونڈ رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں جو کہ آپ ہیں، پھر آپ کہ یار میں بریلوی اہل حدیث کو بھی سچا مانتا ہوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا سارے گمراہ ہیں سوائے ایک، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی خبر غلط تھی اور سارے ہی سچ ہیں. جب آپ نے کہا ایک کافر ہو جائے گا وہ بھی آپ نے غلط کہا، نعوذ باللہ. آخری بات یہ آپ نے کہا کہ آپ بنیاد پہ رہتے ہیں، ختم نبوت بنیاد ہے. بریلوی کہتے ہیں دیوبندی ختم نبوت کے منکر ہے، اہل حدیث کہتے ہیں آپ نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے. تو یہ بنیادی بات ہو رہی ہے. اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ صرف آسمان پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے استاذ امتیاز کا عقیدہ ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں یہ ہے ہی گمراہی والا عقیدہ کہ اللہ کو جہت یا مکان دینا. تو آپ کا خدا اور ہے، امتیاز کا خدا اور ہے صفات کے لحاظ سے، اس میں کوئی شک نہیں. یا تو آپ کہہ دیں آپ بھی مانتے ہیں اللہ صرف آسمان پہ، کیا آپ مانتے ہیں؟ نہیں بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن امتیاز تو کہتا ہے، دکھاؤں تو آپ وہ کو میں؟ کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہتے ہوں گے، مجھے کیا ایسے لینا. اس کے تو آپ خدا کو جو جس صفات کے ساتھ مانتے ہیں، کیا امتیاز انہی صفات کے ساتھ مانتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ان کا اگر یہ عقیدہ ہے نا اور اس کے پیچھے پورا کا پورا ورک کیا ہے، پہلے تو میں اس کو جاننا چاہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے پہلے بھی التجا کر چکا ہوں، یہ کفریہ جو فتوے جاری کرنے والا کام ہے، میں اس ڈیبیٹ میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. آپ کیوں مجھے اس ڈیبیٹ کے اندر انوالو کر رہے ہیں؟ یہ بھائی میں نے آپ کو نہیں کہا آپ اس ڈیبیٹ میں آئے، وہ ڈیبیٹ ہو چکے، وہ ڈیبیٹ ختم ہو چکے میرے محترم بھائی. تو اس پہ ناراض نہ ہو، یہ آپ کے علماء نے فتوے لگا دیے ہوئے ہیں. بلکہ میں آپ او کو بھائی، دکھاتا ہوں کہ امتیاز کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان پہ ہے. تو اس پہ تو واضح ہو گیا کہ آپ کے جو آپ کا عقیدہ خدا کے متعلق ہے وہ اور ہے، امتیاز کا اور ہے. تو جنت اسلام ایک ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا جو خدا کو مختلف صفات کے ساتھ ماننے ہیں دونوں ہی صحیح ہیں، یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا. یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائی کہ پھر آپ ایک چیز بتائیں، میرا عقیدہ آپ نے سن لیا، امتیاز بھائی کا عقیدہ آپ نے سن لیا. اب آپ ذرا ایک بات بتائیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے خدا کی توہین کی ہے؟ نعوذ باللہ. میں نے تو نہیں توہین کی اللہ کی. نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم دونوں میں سے، میرے اور امتیاز بھائی کی میں سے کس نے خدا کی توہین کی؟ آپ بتائیں ذرا. یہ کس لحاظ سے؟ دیکھیں آپ نے بات یہ کی ہے نا کہ ہم دونوں کا ایک ڈفرینٹ عقیدہ ہے، اور آپ نے شاید اس بات کی کو تاثر دینے صفات کی کے کوشش، متعلق دیکھیں آپ نے یہ تاثر دیا نا کہ ہم دونوں میں سے ایک بندہ غلط ہے اور ایک بندہ ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات واضح الفاظ کے ساتھ کی ہے. میں تو میں غلط آپ بات سے جاننا کی ہے؟ چاہ رہا ہوں، تو وہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ بتا دیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے خدا کی توہین کی ہے اس تو بات کو اپنا کر. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہو اور ہر جگہ نہ موجود ہو؟ کیا دونوں صحیح ہو سکتے ہیں؟ رضی بھائی جو آپ سے پوچھا کائنڈلی آپ اس کا جواب دیں میں گے. اس کا دوں گا جواب، لیکن آپ پہلے مجھے بتائیں کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ ہر جگہ بھی موجود ہو اور ہر جگہ نہ بھی موجود ہو؟ دیکھیں میرا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہاں تعالیٰ جی، انسان کی چہرک سے بھی قریب تر ہے. بالکل میں دوسری آپ بات کے یہ ہے ساتھ کہ میں آپ کے میں ساتھ آپ سے متفق ہوں منیر صاحب. یہ میرا سوال نہیں، معذرت سے میں آپ کو روک رہا ہوں، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. میرا آپ سے سوال یہ، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ آسمان میں ہے صرف اور صرف، اور اللہ زمین میں بھی اور آسمان میں بھی ہے؟ کیا یہ دونوں عقیدے صحیح ہو سکتے ہیں یا صحیح ایک ہوگا؟
سنیے گا ذرا اب رضی بھائی، ایک منٹ ذرا سنیے گا. دیکھیں میرا عقیدہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے آپ کے پاس نا، کہ اللہ پاک انسان کی شہرت سے بھی اس کے قریب تر ہے. پھر اس کے بعد امتیاز بھائی نے جو یہ بات کی ہے نا کہ اللہ پاک صرف آسمانوں میں ہے، تو مجھے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کہ امتیاز بھائی نے یہ بات کیوں کی ہے. کیونکہ اسلام کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ مینشن ہے کہ اگر آپ کو کوئی لگتا ہو کسی نے کوئی بندے نے بات غلط کی ہے، تو آپ کا اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ اس سے جانو کہ اس بندے نے یہ بات کیوں کی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ امتیاز بھائی نے آخر یہ بات کیوں کی ہے، کس بحاف پر کی ہے. این ممکن ہے کہ آپ انہوں نے جرت اس طرح کریں سے گے کہ نہیں ان کی نیکسٹ، آپ جرت کریں گے کہ ان کی نیکسٹ سٹریم میں آپ جا کے ان کو یہ سوال پوچھیں کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے یا نہیں؟ اب ذرا ایک چیز اور سنیے گا. دیکھیں رضی بھائی، دن کے اندر نا مجھے کافی جگہوں سے نا کوئی عجیب عجیب سی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہے. ہاں میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ یار کس بندے نے کیا بات کی ہے، مجھے جاننے کی ضرورت ہی نہیں اس نے بات کیوں کی ہے. میں پڑھتا ہی نہیں ہوں اس ڈبیٹ کے اندر، یہ میرا ٹاپک ہے ہی نہیں ہے. رضی بھائی آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں میرا ابھی جو آپ نے ٹاپک ہے. 2 سیکنڈ پہلے کہا ہے کہ اب آپ کو جاننا پڑے گا انہوں نے کیوں یہ بات کی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر میں نہیں نہیں جانوں گا، جانتا. اگر میں نہیں جانوں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ میرے بھائی آپ مجھے دعوت دینے آ رہے ہیں، آپ کا بھائی کہہ رہا ہے اللہ صرف اوپر ہے، ان کو نہیں آپ نے صحیح کرنا، صرف احمدیوں کو صحیح کرنا ہے آپ نے. جی یہ تو عجیب بات ہے، آپ کے اپنے بھائی گمراہی والا عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور آپ ہماری فکر کر کے اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اچھا، آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں نا بھائی، آپ بتا دیں کہ جو میرا عقیدہ ہے، جو امتیاز بھائی کا عقیدہ ہے، ہم میں سے کس نے خدا کی توہین کی؟ آپ یہ بتائیں نا ذرا اتفاق. میں نے ان پہ یہ نہیں کہا کہ اس سے انہوں نے خدا کی توہین کی ہے، میرے نزدیک یہ تو مطلب ہم دونوں ٹھیک ہے. نہیں، دونوں کیسے ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے غلطی کی ہے، میں یہ کیوں کہوں انہوں نے توہین کی ہے اس عقیدے سے؟ وہ غلطی پہ ہیں، وہ گمراہی پہ ہیں، میں اس کو تو میں توہین یہی میں جاننا نہیں چاہ رہا ہوں، شمار کرتا. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کون غلطی پہ ہے. وہ غلطی پہ ہے، 100% اچھا غلط ہے. اچھا، وہ غلطی پر ہیں. ہاں آپ صحیح ہیں اس موضوع پہ. ٹھیک ہے، وہ غلطی پر ہیں. اب میں آپ سے جان لوں کہ وہ غلطی پر ہیں، اور میں اس بیس کے اوپر ان کو بس کفر کا فتویٰ جاری کر دوں ان کے اوپر. میں نے کب کہا اس بنیاد پہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگائے؟ میں آپ کو آپ کہہ رہا کافی ہوں دیر کہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بھائی غلط بات، غلط بات، اس کا مطلب آپ بات نہیں سنے. میں نے کبھی نہیں کہا اس کے مطابق ان پہ کفر کا فتویٰ لگائے. احمد رضا خان نے لگایا ہوا اس بنیاد پہ، میں نے تو نہیں لگایا. میں کہہ رہا ہوں کہ سچا اسلام ایک ہوگا، دوسرے جو مسلمان ہیں نام کے مسلمان، ان کے گمراہی والے عقائد ہیں. آپ کیا تاثر دیتے ہیں منیر صاحب؟ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلہم فی النار الا واحدہ، ایک سچا ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں یار، دیوبندیت بھی سچی، بریلویت بھی سچی، اہل حدیث بھی سچے، شیعہ بھی سچے، اہل قرآن بھی سچے، چکراوی بھی سچے. ساروں کے عقائد میں تضاد ہے میرے بھائی. ختم نبوت آپ کی اور بریلویوں کی ایک نہیں ہے، یہ واضح ہے بات. آپ کی ختم نبوت تحذیر الناس والی ختم نبوت ہے، بریلوی کہتے ہیں وہ ختم نبوت کا ڈاکہ ہے، دیوبندی آپ کو کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا ڈاکہ ہے. تو ختم نبوت پہ آپ کا اختلاف ہے ان سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تحذیر الناس دیوبندی علماء کے نزدیک الہامی کتاب ہے، اس میں لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل ہے، دوسرے انبیاء ذل ہیں. امتیاز کہتے ہیں ذلی نبوت کفر ہے. آپ کی ختم نبوت آپ کے استاذ کی ختم نبوت کے نزدیک کفر ہے. آپ کہتے ہیں یار دونوں جنتی ہیں. یہ ممکن نہیں، تضاد اگر ہے تو ایک سچا ہوگا. آپ اب اس بات میں آپ نے بتانا ہے کہ اگر دیوبندیت کو آپ جنتی نہیں مانتے عقیدے کے لحاظ سے، پھر آپ کیوں دیوبندی ہیں؟ میں تو مانتا ہوں. اچھا آپ بریلویوں کو بھی مانتے ہیں جنتی فرقہ؟ جو جو حضور نبی کریم کی جو حضور نبی جو بات ہے، صحابہ کرام کو جو فالو کر رہا ہوگا، وہ چاہے دیوبندی ہے، چاہے وابی ہے، چاہے سنی ہے، جو ہاں. بھی ہے، جو صحابہ کرام کے رستے پر ہے وہ جنتی ہے. دیٹس اٹ. اچھا جو وہابیوں کے عقائد رکھے وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہوتا ہے کہ جو میں صحابہ کہہ رہا کرام ہوں کے رستے پر ہے عقیدے نا. کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے وہ جنتی ہو سکتا ہے. وہابی عقیدہ کون کیا ہوا؟ دوبارہ وہ پوچھے ذرا.
عقیدے کے لحاظ سے وہابی عقیدہ جو کہ دیوبندی عقیدے سے 100% مختلف ہے، کیا دونوں جنتی ہو سکتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے؟ اب ذرا سنیے گا، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، وہابی ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، اگر ان کے عقائد وہی ہیں جو صحابہ کرام کے عقائد ہیں، وہ جنتی ہے، دیٹس اٹ۔ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، لیکن ان کے ساروں کے عقائد تو نہیں صحابہ والے، اختلاف ہے ان کے عقائد میں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ کہ جو وہابی عقائد پہ ہو، جو دیوبندی عقائد پہ ہو، جو بریلوی عقائد پہ ہو، جو شیعہ عقائد پہ ہو، ان میں سے عقیدے کے لحاظ سے کون صحابہ کی طرح ہے؟ ایک ہی ہو سکتا ہے، ساروں کے عقائد مختلف ہے۔ گنگوئی صاحب کہتے ہیں دیوبندی وہ جنتی فرقہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ رضی بھائی دیکھیں، میں نے آپ کے ساتھ ایک بات کلیئر کٹ بات کی ہے، اب ذرا ایک اور ذرا بات سنیے گا۔ دیکھیں اس کا میں پہلے دیوبندی ہوں، جواب دیں۔ ایک منٹ ٹھہرے ذرا، میں دیوبندی ہوں۔ اب بعض دفعہ شاید اس طرح سے ہے کہ بعض دیوبندیوں کے خلاف میں بعض لوگوں نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی کہ بھئی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا انہوں ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے، سم ورڈ اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہوں گی، میں بھی کی ہوئی ہوں گی۔ اب وہ جس بندے نے ہماری جماعت کے اندر، ٹھیک ہے، دیوبندی جماعت کے اندر جس بندے نے وہ بات کی ہوئی ہے، اس بات سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں بنتا، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ جس بندے نے بات لکھی ہے نا، ان کی اس باتوں کی بحاف پر پوری جماعت غلط نہیں ہے، کیونکہ میں تو بیسک اسلام کی بات کرتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں اس بندے نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، تو میں صرف اپنی بات کرتا ہوں۔ منیر صاحب، پہلی بات یہ ہے، جس چیز کو انہوں نے ختم نبوت کا ڈاکہ مارا ہے نا، یہ کہا ہے اہل حدیث بریلویوں نے، وہ الہام ہے، خدا سے الہام ہے، تحذیر الناس آپ کے اکابرین کے نزدیک، المحند علی المفند آپ کی بنیادی عقیدے کی کتاب ہے، اس میں لکھے یہ مکاشفہ ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، جو اس کا انکار کرے وہ دیوبندیت سے خارج ہے، یہ بات لکھ کے رکھ لیں، پہلی بات۔ دوسری بات، پھر آپ نے جواب نہیں دیا، آپ یہ اچھا، تاثر دے رہے ہیں کہ جو صحابہ کے عقیدے پہ وہ جنتی ہے، میں مانتا ہوں میرے بھائی، اس پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں وہ پوچھوں جو ایک جماعت ہے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ ایک جماعت ہے، وہ کون سے عقائد ہے؟ یا تو وہابی عقیدہ ہے، یا بریلوی عقیدہ ہے، یا دیوبندی عقیدہ ہے، یا شیعہ عقیدہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاروں کے چاروں جنتی عقیدے والے ہیں، صحابہ والے عقیدے والوں میں شامل ہیں، ان کے عقائد میں اختلاف ہے تو ایک ہی صحیح ہوگا۔ آپ دیوبندی ہیں، کیا آپ احمد رضا خان کے عقائد، بریلوی عقائد، اہل حدیث عقائد یا شیعہ عقائد ان کو بھی جنتی مانتے ہیں؟ ساروں کا دعویٰ وہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ میں عقیدے کی بات کروں، میں فردن بفردن فتویٰ نہیں مانگ رہا آپ سے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے ان میں سے جنتی عقیدہ کن والوں کا ہے؟ ساروں کے اختلافات ہیں عقائد پہ، اس کا جواب آپ دیں۔ رضی بھائی دیکھیں، اس جو آپ ڈبیٹ مجھ سے کری جا رہے ہیں نا، اس کا کچھ بھی نہیں نکلنے والا، کچھ بھی نہیں نکلنے والا، کیونکہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں، تو نہ میں آپ کو کفر کے نہیں فتوے پتہ دے رہا کون ہوں۔ ہے جنتی ان میں سے؟ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ بیسک اسلام اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ بالکل صحیح۔ تو اب آپ اگلی نے بات، بس ماشاءاللہ ایک بات رضی بھائی، تسلیم کی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کون سے جنتی، یہ آپ کی عاجزی ہے، جزاک اللہ۔ پہلے ہی کہہ دیتے ہاں میں دیوبندی ہوں لیکن مجھے نہیں پتہ کون جنتی، یہ آپ پہلے کہہ دیتے میرے بھائی۔ فرقے کی بات نہیں ہے کہ کون سا ایک فرقہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہر فرقے میں بعض لوگ ایسے ہوں گے وہ جو صحابہ سوال کرام نہیں کو ہے، فالو۔ اس پہ میں مانتا ہوں، یہ اس پہ ہمارا رضی بھائی اتفاق ہے۔ کائنڈلی میں اس ٹاپک کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے ایک حدیث کے اوپر بات سٹارٹ کی تھی، میں اس حدیث کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پہ تحقیق اب کرنی ہے، پھر آپ واپس آئیں گے؟ نہیں، ہم نے، آپ کو یاد ہے کہ پہلے ایک حدیث ڈسکس کی تھی، وہ خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، ہاں جی، وہ اس کے اوپر ہماری لاسٹ بات جہاں پر اینڈ ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں آپ نے اسی دوران میں نا، جب ہماری ڈسکشن اور تھی، اس سے ایک پہلے والے میں، سٹارٹ والے میں آپ نے مجھے کچھ آیات شو کروائی تھی۔ اچھا ان آیات کے اندر جو حضور نبی کریم کے بارے میں لکھا ہوا تھا
وہ لکھا تھا کہ نزل ورڈ، اگر آپ کو یاد ہو. ہاں جی بالکل. میں نے جب ان آیات کو ذرا سرچ کیا نا تو وہاں پہ ان کا جو ترجمہ آ رہا تھا، ترجمہ لکھا تھا سینڈ ڈاؤن. اچھا اچھا سینڈ ڈاؤن اور ڈسینڈ دو ڈفرنٹ میننگ ہے. تو آپ نے مجھے جو آیات شو کرائی تھی اس میں لکھا تھا سینڈ ڈاؤن اس کا ترجمہ، حالانکہ میں نے آپ کی اسٹریم کو دوبارہ سے دیکھا تھا، اس کے ترجمے کے اندر بھی لکھا ہوا تھا اس کے جو وہ آپ نے مجھے آیت کون شو کرائی سی تھی. آیت تھی آپ کو یاد بھی ہے یا نہیں؟ یہ تو مجھے نہیں یاد، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ نے مجھے میں حوالہ آپ دیا کو تھا بتاتا کہ ہوں، یہ دیکھو. سورہ طلاق تھی، ٹھیک ہے. ہاں سورۃ طلاق میرے خیال سے. میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ کا اس پہ شبہ یہ ہے کہ جو میں نے ترجمہ دیا تھا اس میں لکھا تھا سینٹ ڈاؤن، ہے نا؟ جی جی سینڈ ڈاؤن. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینڈ ڈاؤن کا میننگ ڈسینڈ نہیں ہوتا، ڈسینڈ ایک الگ میننگ ہے، سینڈ ڈاؤن ایک الگ چیز ہے. یہ سینڈ آپ ڈاؤن کو میٹافوریکل، یہ کس نے آپ کو بتایا کہ سینڈ ڈاؤن اور ڈسینڈ کا مطلب اور ہے؟ میں نے عالم سے بھی پوچھا، چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بھی سرچ کیا، دونوں کا جواب سیم تھا کہ حضور نبی کریم کے بارے میں یہ آیت ہے ہی نہیں کہ ان کو نازل کیے گئے. نازل کیے جانا اور زمین پہ بھیجے جانا دو ڈفرنٹ باتیں ہیں. مثال طور پہ ہم قرآن سب زمین پہ بھیجے، یہاں ابھی پہ سننا ایک منٹ ایک منٹ یہاں پہ آپ رہے اس موضوع پہ، کیونکہ میں آپ کو ادھر ادھر موضوع معذرت پہ سے نہیں جانے دے سکتا. میں جسٹ ایک بات کر رہا ہوں، جسٹ ایک بات سن لیں. دیکھیے ہم انزلہ، سب پیدا ہوئے ہیں، ہاں جی ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ہاں لیکن جی ہم سب کے بارے میں ایک اور بات بھی، وہ کیا کہ ہم سب زمین پہ بھیجے گئے ہیں. حالانکہ ہم بالکل سب تو پیدا ہوئے ہیں. اب بالکل بھیجے گئے اور پیدا ہوئے سم ورڈ دونوں کے دونوں ایک ہی مطلب، ایک ہی نکلتے ہیں مطلب. یعنی کہ جو سینڈ ڈاؤن ورڈ ہے یہ سم ورڈ میٹافوریکل میننگ بھی رکھتا ہے، جبکہ بالکل. جو لفظ ڈسینڈ ہے وہ میٹافوریکل نہیں ہے، وہ لٹرل ہی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جو ڈسینڈ کا لفظ ہے وہ اس کا مطلب میٹافورکل میں نہیں آتا، وہ صرف لٹرل میں آتا ہے. جی لٹرل میں ہی آتا ہے. اچھا یہ آپ کا دعویٰ ہے جی نا؟ جی تو جی. اس کے بارے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل میرے پاس امامت البشرا پیج نمبر 49. اچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں مرزا صاحب نے یہ لکھا نا کہ جب قسم اٹھا کر کوئی بات کی جائے گی تو اس کے لٹرل میننگ مراد لیے جائیں گے. اور اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ یہاں پہ غلط بیانی کر رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں مان لوں گا میرے غلط بیان کی ہے، میں اسے رجوع کر لوں گا، سمپل. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ نے شاید کسی سے سنی ہے بات اور اس سے موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی دلیل کیا ہے کہ سینڈ ڈاؤن اور ڈسینڈ میں فرق ہے. جو عربی کا لفظ نزول ہے، نازلہ کا لفظ، جو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آیا ہے، کیا اس کا مطلب ہر وقت فزیکلی ڈسینٹ ہوتا ہے نزول کا لفظ عربی میں، ہاں یا نہ؟ جو وہاں پہ اس حدیث کے الفاظ ہے نا ہاں اس جی. میں کوئی میننگ ہے، اس میں ڈسینٹ، اس میں یہی مراد ہے کہ آسمان سے اتریں گے. اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کی یہ تو دلیل میں نے آپ کو دعویٰ ہے ایک تو آپ کا. دیکھیے میں نے جتنا سرچ کیا نا اس سرچنگ کے بعد مجھے ایک ہی جواب ملا ہے، وہ کیا چیٹ جی کہ پی وہاں ٹی پہ جو پہ بھی ہے ڈسٹینٹ نا ورڈ میرے ہے. بھائی، میں آپ کو دلیل پوچھوں، جب میں آپ کو دلیل پوچھ رہا ہوں آپ یہ نہیں کیسے چیٹ جی پی ٹی. بہرحال یہ حمامت البشرا کا حوالہ ہے. حضرت مرزا غلام احمد حسن نے دجال کے متعلق غیر احمدیوں کو رد کیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِن نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةِ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ، کہ 100 سال نہیں گزریں گے کہ جو بھی زندہ ہوگا وہ ضرور فوت ہوگا. اس کو مسیح موعود نے دلیل کے طور پہ غیر احمدیوں کے خلاف استعمال کی کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں دجال زندہ ہے اور یہ حدیث روکتی ہے کہ دجال زندہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے رد میں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق دجال فوت ہو گئے، کیونکہ یہاں پہ تو قسم ہے تو تعویل نہیں ہو سکتی. وہ ان کو الزامی جواب دے رہے نہ کہ اپنا عقیدہ. آپ علیہ السلام کا رضی اپنا بھائی، عقیدہ، میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی، آپ علیہ السلام کا اپنا رضی بھائی عقیدہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کائنڈلی مجھے ذرا اس کا حوالہ بتا دیں ایک دفعہ، یہ کون ہاں سا پیج نمبر ہے؟ یہ 49 48 49
اور ٹھیک ہے ہم اس محمد علی حدیث کو مانتے ہیں لیکن آپ بھی تعویل کرتے ہیں. اسی حدیث میں صلیبے توڑیں گے، سور قتل کریں گے، تو وہ تو آپ خود مجاز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے رضی بات بھائی، یہ ہوتی ہے. میں ابھی آپ سے معذرت اجازت چاہوں گا. تو ٹھیک مجھے ذرا کچھ میری طبیعت کچھ سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے، اس وجہ اللہ آپ سے. کو شفائے کاملہ دے، آمین. تو باقی یہ کہ آپ سے بات ٹھیک اچھے وے میں ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ میں دوبارہ آؤں گا. انشاءاللہ منیر صاحب، ہمیں ابھی اس کے اوپر جزاک بات کرنی ہے. آئی گیس میں نے حوالہ ٹھیک نہیں دیا. جو حوالہ ہے اس کے اندر یہ واضح طور پہ حوالہ بھی مرزا صاحب نے درست، بات لکھی ہوئی ہے. یہی حوالہ ہے، اس کے بارے مولوی غلط بیانی کرتے ہیں. ہم مسیح پیش میں کوئی دیکھ لوں گا. مانتے کہ حقیقت ایک میں آئے، لیکن کس ابن مریم کے بارے ہے، اس امت والے کے لیے. تو اس لحاظ سے بھی ہم مانتے اس کو. لیکن یہ جو مسیح موعود نے بات کی، یہ الزامی جواب تھا کہ اگر آپ لوگ اس طرح اس کو لیں گے تو پھر دجال نہیں زندہ، دجال فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے رضی بھائی، میں دیکھ لوں گا. پین میں 48 49 تھا محمد البشرا. ہاں جی. صحیح ہے رضی بھائی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ.